السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ غسل کے بیان کے بعد آج وضو کرنے کا بیان ہے کہ ہم وضو کس طرح سے کریں گے، وضو میں کون کون سے کام کرنا انتہائی ضروری ہے، اور وضو میں کن باتوں سے بچنا چاہیے، اور اس کے ساتھ ساتھ کن کاموں سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ تو وضو کرنے کی جب ضرورت ہو تو سب سے پہلے دل میں وضو کی نیت کر لے، ارادہ کر لے کہ میں وضو کرنے جا رہی ہوں یا جا رہا ہوں، اور اس کے بعد کسی اونچی جگہ پر بیٹھے، اور ایسی جگہ پر بیٹھے جہاں پہ پانی کا چھینٹا اوپر نہ آئے، اور ایسی جگہ پر بیٹھے جہاں پہ وضو سے جو پانی گرتا ہے وضو کا، وہ پانی ڈائریکٹ نجاست پر نہ گرے، نالی وغیرہ میں ڈائریکٹ وضو نہ کرے، اور بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر کے سب سے پہلے دونوں ہاتھوں کو گٹوں تک دھوئے، اور دونوں ہاتھوں کو گٹوں تک دھونے کے بعد پھر مسواک کرے، اور مسواک کرنے کے بعد، اور اگر مسواک میسر نہیں ہے تو اپنی انگلیوں سے اپنے دانتوں کو مل لے، اور منہ کے اندر، جیبھ میں یا دانتوں کی جڑ میں، مسوڑوں میں، دانتوں میں یا جیبھ کے تالو وغیرہ میں کوئی چیز پھنسی ہوئی ہو تو اس کو نکال لے، اور اس کے بعد خوب اچھی طرح سے کلی کرے، اس طرح سے کلی کرے کہ حلق تک پانی پہنچ جائے، دانتوں کی جڑ میں پہنچ جائے، زبان کے نیچے پانی بہہ جائے، یعنی پورے منہ میں پانی بہہ جائے، اور اس کے بعد پھر ناک میں پانی چڑھائے، داہنے ہاتھ میں پانی لے لے اور ناک اس میں لگا کر کے اس طرح سے پھر سانس کھینچے اندر کی طرف، اور جب پانی ناک کی اس نرم ہڈی تک پہنچ جائے تو سمجھ لے کہ ناک میں پانی چڑھ گیا ہے، اور اس کے بعد پھر بائیں ہاتھ کی سب سے چھوٹی والی انگلی سے ناکوں کے اندر ڈال کر کے انگلی کو ناک اچھے طرح سے صاف کر لے، اور اس کے بعد پھر دونوں ہاتھوں میں چلو بنا کر کے پانی لے، اور دونوں ہاتھوں میں پانی لے کر کے اپنے پورے چہرے کو دھلے۔ چہرے دھلنے میں احتیاط خوب زیادہ کرنی چاہیے، کیونکہ چہرہ دھونا وضو میں فرض ہے، اور چہرے کو کہاں سے کہاں تک دھونا ہے، یہاں پر جو ہمارے ماتھے کے اوپر جو بال نکلتے ہیں، بال جمتے ہیں، وہاں سے لے کر کے تھوڑی کے نیچے تک، اور ایک کان کی لو سے دوسرے کان کی لو تک، پورے جو ہمارے چہرے کی جو پوری گولائی ہوتی ہے، جو پوری حد ہوتی ہے، اس میں پورے چہرے کو دھونا ہے۔ ایک بال کے برابر بھی اگر کوئی جگہ باقی رہ جائے گی تو آپ کا وضو نہیں ہوگا، اس لیے اس میں خوب احتیاط کریں۔ اور عورتیں جو کیل وغیرہ پہنتی ہیں ناکوں میں، تو کیل کو خوب اچھی طرح سے ڈولا لیں، اس کو حرکت دے دیں تاکہ کیل کے سوراخ کے اندر بھی پانی پہنچ جائے، اس کے اندر بھی پانی پہنچنا چاہیے۔ چہرہ دھونے کے بعد آدمی داڑھی وغیرہ میں بھی خلال کر لے، اور جس کی کم داڑھی ہوتی ہے، گھنی داڑھی نہیں ہوتی ہے، جیسے کہ ہماری گھنی داڑھی نہیں ہے، تو ہمارے لیے ضروری یہ ہے کہ ہم داڑھی کے اندر جو چمڑی ہے، اس چمڑی تک پانی پہنچ جانا ہمارے لیے پہنچانا ضروری ہے، داڑھی کی جڑوں تک، بال کی جڑوں تک پانی پہنچ جانا ضروری ہوتا ہے۔ چہرہ دھونے کے بعد دونوں ہاتھوں کو کوہنیوں کے کچھ اوپر تک دھلیں، یہ کوہنی یہ چیز کہلاتی ہے، اس کے کچھ اوپر تک ہم کو دونوں ہاتھوں کو دھونا ہے، انگلیوں کی نوک سے لے کر کے کوہنی کے کچھ اوپر تک۔ پہلے ہمیں داہنے ہاتھ کو دھونا ہے 3 مرتبہ، اس کے بعد پھر بائیں ہاتھ کو دھونا ہے 3 مرتبہ۔ 3 مرتبہ دھونا یہ سنت ہے، اور 1 مرتبہ دھونا یہ ضروری ہے۔ یہ بھی غسل کا دوسرا فرض ہے جو ابھی ہم نے بیان کیا کہ دونوں ہاتھوں کو دھلے کوہنیوں سے کچھ اوپر تک، اس کے بعد دونوں ہاتھوں کی انگلیوں میں خلال کر لے، اور اس کے بعد جب ہاتھ دھو لے تو پھر
سر کا مسح کرے۔ سر کا مسح اس طرح سے کریں گے کہ دونوں ہاتھوں کی جو تینوں چھوٹی انگلیاں ہوتی ہیں، یعنی انگوٹھے اور کلمے والی انگلی کو چھوڑ کر کے جو تینوں چھوٹی انگلیاں ہوتی ہیں، تینوں کو آپس میں اس طرح سے ملا لے۔ اس طرح سے ملانے کے بعد اس کو اپنے یہاں ماتھے پر جہاں سے بال ہیں شروع ہوئے ہیں اگنا وہاں پر رکھے اور اس کو اس طرح سے پیچھے لے کر کے جائے۔ جب گدی تک پہنچ جائے تو تینوں انگلیوں کو جس طرح سے ملایا تھا اس کو چھوڑ دے۔ پھر ہاتھ کی یہ جو گدلی ہوتی ہے اور جو یہ پیٹ ہوتا ہے ہاتھ کا، اس کو یہاں پر رکھے پیچھے کی طرف دونوں کنارے پر، سر کے دونوں طرف دائیں اور بائیں حصے پر۔ اس کے بعد اس طرح سے لگا کر کے آگے کی طرف لے کر کے آئے، اور اس طرح آگے سے لے کر کے آنے کے بعد اس کے بعد پھر اپنے جو یہ کلمے والی انگلی ہوتی ہے اور جو کلمے سے مشابہت رکھنے والی انگلی ہوتی ہے، اس کو کانوں کے اندر ڈال کر کے کانوں کے اندر کا مسح کرے، اور جو یہ انگوٹھا ہوتا ہے اس سے کانوں کے اوپری حصے کا، یہ جو پیچھے جو ہوتا ہے اس کا مسح کرے۔ اور اس کے بعد جو ہاتھ کی انگلیوں کا جو یہ پیٹھ ہوتا ہے اس سے گردن کا مسح کرے اس طرح سے، لیکن یہ کان کے آگے تک نہ آئے، کیونکہ کان کے آگے اگر آ جائے گا تو گلے کا مسح ہو جائے گا، اور گلے کا مسح کرنا مکروہ ہوتا ہے۔ سر کا مسح کرنے کے بعد پھر دونوں پاؤں کو ٹخنوں سمیت، ٹخنوں سے کچھ اوپر تک دھلے۔ جو پاؤں میں جو ہڈی ہوتی ہے ابھری ہوئی، اس کے کچھ اوپر تک دونوں پاؤں کو دھونا ضروری ہے۔ پاؤں دھونے میں بھی خوب احتیاط کرنی چاہیے کہ اس میں بھی بال کے برابر بھی کوئی جگہ دھلنے سے چھوٹنے نہ پائے۔ اس میں احتیاط کرنا ہوگا، دھیان سے توجہ دے کر کے اس کو کرنا ہوگا۔ پہلے داہنے پاؤں کو دھوئے اور اس کے بعد پھر بائیں پاؤں کو دھوئے۔ ایک مرتبہ دھونا فرض ہے، یہ وضو کا چوتھا فرض تھا۔ تو اس طرح یہ کر لینے کے بعد آپ کا وضو مکمل ہو گیا ہے۔ اب وضو مکمل کرنے کے بعد دعا پڑھے وضو کی دعا کیا ہے؟ اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین، جس کا مطلب ہوتا ہے اے اللہ مجھے بہت زیادہ توبہ کرنے والوں میں سے بنا دے اور بہت زیادہ پاکی حاصل کرنے والوں میں سے بنا دے۔ دعا پڑھنے کے بعد جو وضو سے بچا ہوا پانی ہے اس کو کھڑے ہو کر کے پی لے، کیونکہ اس میں بیماریوں سے بہت زیادہ شفا ہوتی ہے۔ اور اس کے بعد آسمان کی طرف منہ کر کے سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک پڑھے، اور اس کے بعد کلمہ شہادت پڑھے، اور اگر سورہ انا انزلنا یاد ہو تو اس کو بھی پڑھے۔ وضو کرتے وقت ہر عضو کو، یعنی بدن جتنی چیزوں کو وضو میں دھونا چاہیے، ان حصوں کو دھوتے وقت بسم اللہ الرحمن الرحیم، درود شریف اور کلمہ شہادت وغیرہ پڑھ سکتے ہیں۔ یہ جو وضو کا طریقہ بیان ہوا یہ مکمل وضو کا طریقہ تھا۔ اس میں کچھ باتیں فرض تھیں، کچھ چیزیں سنت تھیں اور کچھ مستحبات شامل تھیں۔ جو وضو میں فرض ہوتا ہے اس میں اگر کمی ہوگی تو وضو ہوگا ہی نہیں، اور جو وضو کی سنتیں ہیں اگر اس میں کمی ہوگی تو وضو تو ہو جائے گا لیکن سنت چھوڑنے کی وجہ سے آدمی گنہگار ہوگا۔ اور جو مستحب ہیں چیزیں ہوتی ہیں اگر ان کو کوئی چھوڑ دیتا ہے تو ان کا وضو بھی ہو جائے گا، گنہگار بھی نہیں ہوگا، لیکن اس کے ثواب میں کمی آ جاتی ہے۔ تو اب ایک دفعہ پھر سے میں وضو کے جو فرائض ہیں ان کو الگ سے بیان کر دے رہا ہوں تاکہ اس پر لوگ توجہ دیں، اس پر آپ حضرات توجہ دیں۔ دیکھیے وضو میں 4 باتیں فرض ہیں۔ سب سے پہلا ہوتا ہے چہرہ دھونا، پوری کیفیت میں نے بتا دی ہے کہاں سے کہاں تک دھونا ہے۔ دوسری چیز ہے کوہنیوں سے کچھ اوپر تک دونوں ہاتھوں کو دھونا، اور اس کے بعد تیسری جو چیز ہے وہ ہے چوتھائی سر کا مسح کرنا۔ چوتھائی سر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جتنی ہماری یہ پیشانی ہوتی ہے، ماتھا ہوتا ہے، اتنا ہی ہمارے سر کا ایک چوتھائی ہوتا ہے۔ تو اتنے دور تک ہم کو اپنے بھیگے ہوئے ہاتھوں کو پھرا لینا ضروری ہوتا ہے وضو میں۔ اور وضو میں جو آخری فرض ہے وہ ہے دونوں پیروں کو، دونوں پاؤں کو گٹوں کے کچھ اوپر تک دھوئے، ٹخنوں کے کچھ اوپر تک دھوئے، جو اٹھی ہوئی ہڈی ہے ابھری ہوئی۔ تو یہ وضو کے فرائض ہیں جن کو دھونا اور جن کا کرنا وضو میں زیادہ ضروری ہے۔ اور اس کے علاوہ جو باقی چیزیں ہیں جیسے نیت کرنا، بسم اللہ پڑھنا، کلی کرنا، آنکھ میں پانی چڑھانا اور
مسواک وغیرہ کرنا، یہ ساری چیزیں سنت ہے، اس کو کرنی چاہیے، لیکن اگر چھوٹ جاتی ہے کبھی کبھار تو وضو تو ہو جائے گا، ٹھیک ہے، اور اگر جو چھوڑنے کی عادت بنا لے گا وہ گنہگار ہوگا، اس لیے ان ساری چیزوں کو نہیں چھوڑنا چاہیے، اور مستحبات میں اگر کوئی چھوڑتا ہے تو ثواب میں بس کمی ہو جاتی ہے۔ اب وضو کے طریقے کے بیان کے بعد جن چیزوں سے وضو ٹوٹتا ہے ان چیزوں کو سماعت کر لیں۔ دیکھیں، پاخانہ کرنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، پیشاب کرنے سے بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے، اور اسی طرح سے ہوا خارج کرنے سے بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے، اور پیشاب اور پاخانے کے راستے سے کیڑا یا پتھری یا کوئی اور چیز نکلتی ہے تو اس سے بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ پاخانہ اور پیشاب کے راستے سے کوئی بھی چیز نکلے تو اس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ ودی کے نکلنے سے بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ ودی اس سفید رطوبت کو کہتے ہیں، اس سفید پانی کو کہتے ہیں جو پیشاب کے ساتھ نکلتی ہے، اور مزی کے بھی نکلنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ مزی اس رطوبت کو کہتے ہیں جو شہوت کی حالت میں منی کے نکلنے سے پہلے نکلتا ہے، تو اس سے بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے، اور منی کے نکلنے سے بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے، اس سے غسل بھی واجب ہو جاتا، فرض ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد پورے بدن میں کہیں بھی خون یا پیپ نکل کر کے یا پیلا پانی نکل کر کے بہہ جائے تو بہہ جانے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، لیکن اگر پانی نکل کر کے یا خون نکل کر کے یا پیپ نکل کر کے اسی جگہ پر رکا رہا تو وضو نہیں ٹوٹے گا۔ بہنا ضروری ہوتا ہے وضو توڑنے کے لیے، اگر بہتا نہیں ہے تو وضو نہیں ٹوٹے گا۔ کھانے یا پانی یا پت یا جمے ہوئے خون کی اگر منہ بھر کر کے الٹی ہو تو بھی وضو ٹوٹ جائے گا۔ منہ بھر کر کے الٹی ہونے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس طرح سے الٹی ہو کہ ہم اسے بغیر تکلف کے روک نہ سکیں، تو یہ منہ بھر کر کے الٹی ہوتی ہے۔ اگر اس سے کم الٹی ہوتی ہے کھانے پینے کی یا پت وغیرہ کی تو وضو نہیں ٹوٹے گا، لیکن خون کی الٹی ہو، چاہے وہ تھوڑی ہی ہو، لیکن اتنا ہو خون کہ وہ تھوک پر غالب آ جائے، یعنی جب تھوکے تو تھوک پورا لال دکھے، سرخ دکھے، تو بھی وضو ٹوٹ جائے گا، چاہے وہ تھوڑا سا ہی کیوں نہ ہو۔ اگر تھوک پر غالب آ جاتا ہے تو وضو ٹوٹ جائے گا۔ اس کے علاوہ کوئی مجنون ہو جاتا ہے یعنی پاگل ہو جاتا ہے تو بھی اس کا وضو ٹوٹ جائے گا۔ کوئی گشی کھا جاتا ہے، گشی طاری ہو جاتی ہے کسی پر تو بھی اس کا وضو ٹوٹ جائے گا۔ اسی طرح سے کوئی بے ہوش ہو جاتا ہے تو بھی اس کا وضو ٹوٹ جائے گا، چاہے وہ نشہ کرنے کی وجہ سے بے ہوش ہو جائے آدمی یا کسی بیماری کی وجہ سے بے ہوش ہو جائے آدمی، اس کا وضو ٹوٹ جائے گا۔ اور نشہ کر لینے سے، جبکہ نشہ اتنا ہو جائے کہ چلنے میں پاؤں لڑکھڑانے لگے تو وہی وضو ٹوٹ جائے گا۔ اور نماز جنازہ کے علاوہ کسی اور نماز میں اتنے زور سے ہنسنا، کہا لگانا کہ اگل بغل کے لوگ سن لیں، اس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، اور وضو ٹوٹ جاتا ہے تو نماز بھی ٹوٹ جاتی ہے۔ لیکن اگر اتنی زور سے نہیں ہنسا بلکہ صرف خود سن سکا اور اگل بغل کے لوگ نہیں سن سکے تو اس کا وضو نہیں ٹوٹے گا، لیکن نماز ٹوٹ جائے گی، نماز کو دہرانا پڑے گا، پھر سے پڑھنا پڑے گا، اور صرف مسکرانے سے نہ وضو ٹوٹے گا اور نہیں نماز ٹوٹتی ہے۔ اور اس کے علاوہ نیند سے، جبکہ اس طرح سے سو جائے کہ بدن کے جوڑ ڈھیلے پڑ جائیں تو اس کا وضو ٹوٹے گا، یا کوئی اس طرح سے سو جا رہا ہے کہ بیٹھے بیٹھے سو رہا ہے یا اونگ رہا ہے اور کسی چیز کا ٹیک نہیں لگایا ہے تو اس کا وضو نہیں ٹوٹے گا۔ مباشرت فاحشہ سے بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ مباشرت فاحشہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آدمی اپنے شرمگاہ کو کسی عورت کی شرمگاہ سے یا کسی مرد کی شرمگاہ سے ملائے، یا دو عورتیں آپس میں اپنی شرمگاہ کو ملائیں جبکہ بیچ میں کوئی کپڑا موجود نہ ہو، کوئی کپڑا حائل نہ ہو، تو وضو ٹوٹ جائے گا، وضو ٹوٹ جائے گا اس سے۔ اور دکھتی ہوئی آنکھ سے جو پانی اور جو کیچڑ نکلتا ہے وہ پانی اور کیچڑ ناپاک ہوتا ہے، اس سے بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں تھیں جن سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ اس کے علاوہ بہت ساری چیزیں جو اس کے بارے میں ہم سوچتے ہیں کہ اس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، اس سے وضو ٹوٹتا ہے، اس سے وضو نہیں ٹوٹتا ہے۔ جیسے کہ بعض لوگ یہ گمان کرتے ہیں کہ گھٹنے کے کھل جانے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، تو ایسا وضو تو گھٹنا کھلنے سے وضو نہیں ٹوٹتا ہے۔
گھٹنا بلکہ پورا آدمی ننگا ہو جائے، حالانکہ گھٹنا کھولنا اور ننگے ہونا یہ حرام ہے، لوگوں کے سامنے گھٹنے کو نہیں کھولنا چاہیے، لیکن اس کے باوجود بھی اگر کوئی کھول دیتا ہے بلکہ پورا ننگا ہو جاتا ہے یا اپنے بدن کے کسی بھی حصے کو شرمگاہ کو چھو لیتا ہے تو بھی اس سے وضو نہیں ٹوٹے گا۔ تو ان ساری چیزوں پہ جن چیزوں کا بیان ہوا ہے کہ ان سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، صرف انہی چیزوں سے وضو ٹوٹتا ہے، اس کے علاوہ باقی چیزوں سے وضو نہیں ٹوٹتا ہے۔ اس پر دھیان دیں اور اچھے طریقے سے آپ وضو کریں۔ اللہ رب العزت ہمیں اچھے طریقے سے وضو کر کے نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔